اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک مغالطہ لوگوں کو ہو گیا کہ شاید یہ منافقین کا تذکرہ ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، لیکن حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر یہ قول الفیصل جس کو ہم کہیں گے، قول فیصل، وہ کہا ہے امام ابن تیمیہ نے۔ کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے، اگرچہ اس کے اکثر مباحث تو وہ ہے کہ جو آج ہمارے لیے irrelevant ہو گئے، اس لیے کہ وہ جو منطق کا اور فلسفے کا معاملہ آیا تھا، یونان کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا یونان کے منطق اور فلسفے کا، اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے زیادہ تر اس سے بحث کی گئی ہے، لیکن اس آیت پر بھی بڑی تفصیلی بحث موجود ہے کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ہی ہے کہ جن کے دلوں میں ابھی یقین والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ضمن میں چاہتا ہوں مزید کچھ احادیث آپ کو سنا دینا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث جبرائیل جس کو کہ ام السنہ کہا گیا ہے، اس میں وہ 3 درجے قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، دوسرا سوال اخبرنی عن الایمان، تیسرا سوال اخبرنی عن الاحسان، پھر چوتھا سوال بھی تھا قیامت کے بارے میں بتائیے اخبرنی عن الساعہ۔ اور اس کی ایک روایت وہ ہے، یہ حدیث جبرائیل جو ہے حضرت عمر سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، 4 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ام السنہ قرار دیا گیا اس کو کہ تمام سنت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے ام القرآن، ام الکتاب، ایسے ہی پورے حدیث کے ذخیرے میں یہ حدیث جبرائیل جو ہے ام السنہ ہے۔ اس میں ڈیفائن کر دیا ہے اللہ نے، اور ایک روایت میں الفاظ آئے کہ حضور نے فرمایا اراد ان تعلموا، اللہ نے یہ چاہا کہ تم سمجھو، علم حاصل کرو، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا۔ یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان کس کو سمجھیں۔ اگر تو ایمان کی جو کیفیات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، ان کے حوالے سے آدمی اپنے آپ کو ناپنے تولنے بیٹھ جائے تو اکثر و بیشتر تو جو ہے انسان جو ہے یہ سمجھے گا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار ہوں بھی کہ نہیں۔ وہ تو بڑے بلند معیارات ہیں ایمان کے، ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر پورا اترنا آسان کام نہیں، لیکن کیا اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو ناپنے لگیں گے؟ اس بنیاد پر دنیا کا قانونی نظام چلے گا؟ اس دنیا پر معاشرت کا جو نظام ہے اور ریاست کا نظام اور شہریت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا؟ وہ تو ناممکن ہے۔ تو کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے کہ جو کنکریٹ ہو، واضح ہو، کھلم کھلا ہو، صاف صاف ہو، جس کے بنیاد پر کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد قائم کی جائے اور مسلم معاشرے میں کسی کی شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے ضمن سے اس میں فرما دیا گیا کہ ایمان کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا کے اضافی الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو اگر کسی شخص نے پوری کر لی وہ مسلمان ہے۔ اسلام کی بنیاد، ارکان اسلام کا تصور یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ یہاں پہ لفظ ایمان نہیں آیا، شہادت آیا۔ شہادت ایک ظاہری شے ہے۔ I testify that there is no God except Allah and I testify that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger۔ یہ تو قول ہے، قول ایک عمل ہے۔ جس نے بھی یہ قول جو ہے ادا کیا ہے، معلوم ہوا کہ جیسے ایک پالا کھینچا ہوا تھا، ایک لکیر تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ اب یہ کوئی عمل اس نے نہیں کیا، ابھی نماز کا وقت نہیں آیا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن مومن وہ ہو گیا اس معنی میں کہ وہ مسلمان ہے، قانونی مومن، اس کو اسی لمحے سے شمار کرنا ہوگا۔ اس اعتبار سے ارکان اسلام یہ 5 ہیں، اور اس میں حدیث جبرائیل کے علاوہ یہ ڈیفینیشن بہت کلیئر ورڈز میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو حدیث متفق علیہ، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ۔ یہ 5 ارکان اسلام ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اس سے آگے چلیے بعض احادیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بالکل کلیئر ہو جائے
کہ کس طرح سے نمایاں چیزوں کو، علامات کو، شعائر کو معین کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ان شعائر کے مطابق آپ کو نظر آئے اسے مسلمان سمجھیے. لیکن یہ میں عرض کر چکا ہوں، الا یہ کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفی کر رہی ہے، وہ بات ہو جائے گی تکفیر کی، وہ ثانوی مرحلہ ہوگا. لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں، یہ علامات موجود ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، اور یہ روایت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب کہ ابھی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری تھی، اس وقت یہ تعین کرنا کہ کس وقت کسی شخص کو ہم مسلمان سمجھیں، اس کی منیمم شرائط کیا ہے، یہ بہت اہم تھا قانونی اعتبار سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ورنہ تو گردن اڑا دی جائے گی. اس وقت تو حالت جنگ ہے اسلام اور کفر کے مابین. اگر کوئی شخص مسلم نہیں ہے، اگر وہ اس کا اسلام واجب التسلیم نہیں ہے، تو وہ پھر واجب گردن زدری ہے. اس اعتبار سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. جب وہ یہ کام کر دیں گے تو پھر انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی. اب مسلمان تسلیم کیے جائیں گے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے. الا بحق الاسلام، اسلام کا کوئی حق واقع ہو جائے ان پر تو بات اور ہے. یعنی اسلام کا حق ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو لی جائے گی، جبرن بھی لی جائے گی. اسی طریقے سے ان کے ہاتھوں اگر کسی مسلمان کا قتل ہو گیا ہے، قتل خطا، اس کی دیت لی جائے گی، جبرن بھی لی جائے گی. یا فرض کیجئے کسی مسلمان نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ ہے قانون شریعت کا کہ تابع کوئی شے بات ہو جائے، کہیں کسی زد میں آ جائے قانون کی کسی دفعہ کے تو بات اور ہے، ورنہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو گئے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، باقی یہ کہ وہ اسلام لائے تھے تو نیک نیتی سے لائے تھے یا بدنیتی سے لائے تھے، ایمان دل میں تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، یہ اس کے ذمے ہے. یہ حساب میرے ذمے نہیں، اللہ کے ذمے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. دنیا میں تو جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد کرے، اب وہ گویا کہ ہماری طرف سے وہ مسلمان تسلیم کر لیا گیا. میں یہاں پہ یاد دلا دوں کہ اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ ادا کرنے سے، ان کے خلاف جہاد کا جب فیصلہ کیا، قتال کا فیصلہ کیا، جنگ کا فیصلہ کیا حضرت ابوبکر نے، تو بعض صحابہ نے انہوں نے کچھ مصلحت بینی کا مشورہ دیا، جس میں کہ حضرت عمر بھی شریک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس وقت ذرا مصلحت وقت کو دیکھیے. 2 محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں. ایک تو حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا، آپ اس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں، کہ جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روک دوں. گویا کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ والا محاذ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے. ادھر جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، ان کے خلاف تو جنگ ہوگی. اب 2 محاذ، ایک باہر ایک اندر، پہلے سے کھلے ہوئے. یہ تیسرا محاذ نہ کھولیے، حالات کو دیکھیے. حضور کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے دل ویسے بھی زخمی ہیں، مورال گرا ہوا ہے. 2 محاذ پہلے سے ہے، تیسرا نہ کھولیے. یہ مشورہ تھا جو حضرت عمر تک نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے اسی حدیث کا حوالہ دیا، اور یہ در حقیقت یہ بالکل مطابق ہے. خود سورہ توبہ کی آیت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، جب قتال کی دھمکی دی گئی تھی کہ اذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کہ جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو قتل عام شروع کر دو مشرکین کا. تو اس میں بھی جو فرمایا گیا کہ کون سی علامات ہیں جو وہ پوری کر دیں تو پھر ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ان میں بھی یہی 3 چیزیں ہیں، شہادت اور نماز اور روزہ، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ. تو حضرت ابوبکر نے بھی نماز اور زکوٰۃ، حضرت ابوبکر نے بھی اسی کا حوالہ دیا کہ جب حضور نے اور قرآن نے کم سے کم شرطیں 3 قرار دی ہیں تو اس سے کم پر میں مصالحت نہیں کر سکتا، بلکہ بہت ہی ملامت
کے انداز میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب اسلام میں اتنے نرم ہو گئے، اور پھر اپنی عظیمت کا جو اظہار کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہ نکلا تو میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ تیسرا محاذ ہو چوتھا محاذ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال اور جو الفاظ ان کے تھے وہ اب چونکہ بات تو ذرا طویل ہو رہی ہے لیکن سنا دینا چاہتا ہوں کہ عظیمت کا یہ مظاہرہ سامنے آ جائے۔ فرمایا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا جو شخص ہماری طرح سے نماز پڑھتا ہے، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو یہ وہ مسلم ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان ہے۔ تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو امان جس کو ملی ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ یہ بھی ظاہری چیز ہے جو نظر آنے والی چیز ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ ذبیحہ مسلمانوں کا کھا رہا ہے، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ جو ہے اس کا وہی ہے، تو اس کو اب آپ کسی بنیاد پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی اور بات ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر ہو تو وہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن جب کوئی اور بات نہیں ہے تو خام خواہ اس کے بارے میں ہمیں کسی شک و شبے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اسلامی معاشرے میں شریک سمجھا جائے گا، اسلامی ریاست کی شہریت کے حقوق اسے حاصل ہوں گے۔ ایک اور روایت سنیے، یہ بھی حضرت انس سے ہے، عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها۔ یہ وہی روایت جو دو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، گویا کہ وہ اس کا مضمون یہاں جمع ہو گیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کہیں، زبان سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جب وہ یہ گواہی دے دیں اور وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ہی طریقے سے نماز پڑھیں اور پھر یہ کہ ہمارا ذبیحہ کھائیں، تو ان کی جانیں اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے۔ اب ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی دست درازی کرے ان کے جانوں پر یا ان کے مال پر۔ ایک بہت ہی اہم روایت اور ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، عن عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہر الناس اذ جاءہ رجل فسارہ۔ ایک روز اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کچھ سرگوشی کی، جیسے کہ علیحدہ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہو، کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، دوسرے لوگ نہ سنے۔ سارہ، یہ باب مفعلہ ہوا سر سے، خفیہ طریقے سے کچھ گفتگو کی، سرگوشی کی۔ فلم نظر ما سارہ، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خفیہ بات کی ہے، یہ خاموشی سے جو سرگوشی کی ہے کیا کی ہے ہم نہیں سمجھ سکے۔ حتیٰ جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کر لی۔ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، تو حضور نے جب بلند آوازی سے گفتگو کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ شخص ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے، جس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ وہ منافقین میں سے ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس سے ذاتی جھگڑا بھی ہو، ذاتی اناد بھی ہو، اس کی بنا پر وہ قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتا ہے، ورنہ تو یہ کہ مسلمان کے قتل کا جو ہے پھر اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، قصاص ہو جائے گا، اس کی اپنی جان جائے گی، یا اس کے مقتول کے جو بھی ورثاء ہیں اگر دیت لے لیں تب تو پیچھا چھوٹے گا، ورنہ جان کے بدلے جان ہوگی۔ تو حضور سے اجازت لینے آیا ہے اور اس بنیاد پر لے رہا ہے کہ وہ منافق ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔
تو محسوس ایسا ہوتا ہے اس حدیث کے بین السطور سے کہ حضور نے پہلے تو اسے خاموشی سے سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں سمجھا تو پھر آپ نے بلند آواز سے وہ بات کہی تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے منافقین میں سے ایک شخص کو قتل کرنے۔ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ جَهَرَ، تو جب حضور نے اپنی آواز بلند کر کے فرمایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا وہ شخص گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فقال الرجل بھلا، اس شخص نے کہا جی ایسا تو ہے، گواہی تو وہ دیتا، ولا شہادت لہ، لیکن اس کی اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ قال الیس یصلی، پھر حضور نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ قال بلا ولا صلاۃ لہ، اب وہ شخص تو چونکہ تلا ہوا تھا اس کو قتل کرنے پر، انہوں نے پھر کہا جی پڑھتا تو ہے لیکن اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کوئی نماز نہیں ہے اس کی، وہ خام خواہ کو صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا اولئک الذین نہانی اللہ عن قتلہم، تو جان لو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دو شرطیں پوری کر رہے ہوں کہ ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا، اس لیے کہ وہ مسلمان شمار کیے جائیں گے۔ منافق بھی قانوناً مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ تمام شرطیں پوری کر رہا ہے، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے یہ علیحدہ بات ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے صراحتاً مطلع فرما دیا ہے حضور کو۔ پھر یہ کہ حضور بہرحال قیافے سے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ بلند ترین سطح پر ہے، تو یہ ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ کسی منافق کا نفاق حضور کی نگاہ سے چھپا ہوا ہوگا، لیکن اپنی جگہ پر منافق جو ہے قانونی طور پر مسلمان ہے، جب تک کہ قانون اسلامی کی کوئی دفعہ لاگو نہ ہو جائے، کسی قانون کی کسی دفعہ کی گرفت میں وہ نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے۔ یہی مراد ہے اس سے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر شمولیت اور شرکت کی بنیاد اسلام ہے۔